بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ وقال جل وعلا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے معزز موقر محتشم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں منتظمین نظام علماء کرام حاضرین مجلس، اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے لیے نقشہ اور نمونہ دیا ہے، وہ نقشہ اور نمونہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اسے پسند ہے۔ یہ سسٹم اس کا ہے، ساری کائنات اس کی ہے، ہم سبھی کے سبھی اللہ کی پروڈکٹ اس کی مخلوق ہیں، لہذا سسٹم بھی اس کا، نظام بھی اس کا، مرضی بھی اس کی، تو ضروری قرار پاتا ہے کہ انسان کے سامنے کچھ نہ کچھ نمونہ ہو۔ آج کل ہم سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ گفت و شنید سنتے ہیں، کرتے ہیں اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو سیرت سارا یسیرو اس کا مطلب ہوتا ہے چال ڈھال، کوئی شخص زندگی کے وقت میں چلتا کیسے رہا۔ تو سیرت النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے عمر پائی، اس عمر اس زندگی کو گزارا کیسے، تو تمام تر لیل و نہار کی ضرورتیں، مصروفیتیں، کام اور معاملات، وہ سبھی پیدائش سے لے کے اختتام تلک سیرت کہلاتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، رہے کیسے، جیے کیسے،
دنیا میں جب آئے تو کیا حالات تھے، جب گئے تو کیا سسٹم چھوڑ کے گئے، گھر کیسے چلایا، جنگ کی نوبت آئی تو کس طرح مقابلہ کیا، مقروض ہوئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل رہا، حکمران بنے تو اقتدار کی کن کن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، ایک والد کی حیثیت سے بیٹیوں کی شادی کی تو دامادوں کے ساتھ کیا طریقہ کار رہا، تو یہ سارا طریقہ اسے کہتے ہیں سیرت، سیرت النبی، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ غور فرمائیے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، لوگوں میں تم سے ایسی زندگی کا طلبگار ہوں جو زندگی میرا محمد تمہارے درمیان گزار کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم تو لاکھوں کی تعداد میں ہو، تم رسول کے سامنے اپنی مرضیاں نہ رکھو، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، تم سبھی کہو کہ رسول ایسے کر دے، رسول ایسے کر دے، نہیں، تم نے خاموش رہنا ہے۔ میرا رسول تمہارے درمیان زندگی گزار رہا ہے، جس طرح یہ زندگی گزار رہا ہے نا، ایسی زندگی مجھ خدا کو تم سے مطلوب ہے۔ رسول کی بیٹیاں نہیں ہیں، تمہاری بیٹی ہے، کیا تم اسی طرز عمل اختیار کر رہے ہو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش پہ اختیار کیا تھا؟ آج 4 دن تم پہ دکھ آ گئے تو رسول اللہ پہ دکھ نہیں آئے؟ اذا اصاب احدکم مصیبہ فلیذکر اصابہ بی فإن مصیبتی اعظم ما اصابہ، کسی شخص کو دکھ پہنچے، مصیبت پریشانی پہنچے، وہ مجھ محمد کے دکھوں پریشانیوں کو یاد کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً میری پریشانیاں اور میرے دکھ تمام تر کائنات کے انسانوں کے دکھوں سے زیادہ بڑے تھے۔ یہ پنکھا بند کر، نمونہ تمہیں اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا، کیا رسول کو اللہ نے بیٹا دے کے نہیں لیا؟ تمہیں اللہ نے بیٹا دیا تو کیا اب تم آپے سے باہر ہو جاؤ گے، گل چھڑے اڑاؤ گے یا عیاشی کرو گے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیٹا ملا تو اس بیٹے کی پیدائش کو رسول نے جیسے سیلیبریٹ کیا ہے، تمہارے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ تم کہاں کے مسلمان ہو؟ کوئی شخص اپنے دعوے میں تب تک سچا نہیں، وہ خود کو اہل حدیث کہے، شافعی کہے، مالکی کہے، حنبلی کہے، حنفی کہے، زندگی اگر اپنی مرضی سے گزار رہا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کم از کم محمدی نہیں ہے۔ بیٹا مر گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں نے وفات نہیں پائی؟ گھر چھوڑنا پڑ گیا ہے، کیا رسول اللہ نے نہیں چھوڑا؟ کسی بیگانے گھر میں جا کے 4 دن مجبوری کی بنیاد پہ ٹھہرنا پڑ گیا ہے، اللہ کے رسول نہیں ٹھہرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سواری سے گر گئے ہو، زخم آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا؟ ظہر ہو گئی ہے، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، کیا پیغمبر کی زندگی میں ایسی ظہریں نہیں آئیں کہ عصریں بھی آئیں رسول اللہ نے کھانا نہیں کھایا؟ لمن کان یرجو اللہ، غور کرو، جس نے کرکٹ کھیلنی ہے، کوئی فنکاری کرنی ہے، کوئی اداکاری کرنی ہے، کوئی گلوکاری کرنی ہے، دنیا کے 4 ٹکوں کے بندوں سے شاباش لینی ہے،
اس کے لیے میرا رسول نمونہ نہیں ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے تو کوئی کھیکھن کرنے ہیں، دنیا میں کوئی بزنس کر کے بزنس چیمپئن بننا ہے، یا اپنی فیلڈ کے اندر اس نے کوئی مقام پیدا کرنا ہے کہ دنیا مجھے گلوکار کہے، فنکار کہے، میری بھی جناب علی پراپرٹی ہو، میں بزنس چیمپئن بنوں، بزنس امپائر بنوں، ایسے لوگوں کے لیے میرا محمد نمونہ نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن کی زندگی چاہتا ہے، مرنے کے بعد جینا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محمد کی زندگی سب سے خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو بندہ اس زندگی کو جینا چاہتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو پھر وہ کچے مکان میں بھی بیٹھا ہو تو اس کے لیے نمونہ میرے رسول کی ذات ہے. خدا کی ناشکری کبھی نہیں کرے گا. بیوی سہولتوں کے نہ ہونے پہ طلاق نہیں مانگے گی، اولاد نہ ہونے پہ ذہنی ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا، بیٹی کے آنے کو خدا کی طرف سے نعمت اور رحمت سمجھے گا، زحمت نہیں سمجھے گا. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ جائے گا کہ جب حضرت ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر فروکش آرام فرما ہے. آپ عمر فاروق کو دیکھ کر کے بیٹھ گئے ملاقات کے لیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جسم کے اوپر نشانات پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے. تو فرمایا اللہ کے رسول کیسر و کسرا میں بسنے والے خدا کے نافرمان اور منکر ہیں، وہ تو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو نرم بوری اور بستر بھی میسر نہیں، تو ہم آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، ہماری جانیں، مال، اولاد، ہر چیز حاضر ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ یا عمر مالی ولی دنیا، عمر محمد کون سا یہاں بیٹھنے کے لیے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس شخص کے سامنے یہ بات ہوتی ہے، کیا وہ ہماری طرح کرتا ہے کہ بھائی بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہا؟ کیا وہ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد نہیں رہتی، اسے قبر یاد نہیں آتی؟ کیا اس کا بزنس اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیے ہوئے کئی ماہ گزر جاتے ہیں؟ ہے اہل حدیث، ہے شافعی، ہے مالکی، لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے نوجوان، کیا رسول اللہ پہ نوجوانی نہیں آئی؟ شباب جناب محمد پہ نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ 25 سال کی کڑگل جوانی میں میرے محمد کی شادی 40 سالہ بیوہ عورت سے ہوئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ نہیں دیکھا، کاروبار نہیں کیا، تجارت نہیں کی. ہمارے پاس جوانی کوئی انوکھی جوانی ہے جو ہم کنٹرول میں نہیں ہے. 30 مردوں سے زیادہ جوانی کی پاور ہوتی ہے نبی کے پاس. 40 آدمیوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، ایک روایت میں 100 آدمیوں کا تذکرہ بھی آتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مل جائے گا تمازتے احساس کا صلہ، اکسے جہاں کو لمحوں کی رفتار بن کے دیکھ. میرا رسول تمہارے لیے آئیڈیل کھلی کتاب ہے، لیلھا کنہاریھا. میرے رسول کی زندگی میں رات کا وجود نہیں، روشنی ہی روشنی ہے، چراغاں ہی چراغاں ہے. فأنا تؤفکون، کس طرف بہ کے پھرتے ہو؟ کس کو آئیڈیل بنانے کے چکر میں ہو؟ کیا تمہاری کرکٹ ٹیم نے 2 چھکے مار لیے تم سمجھتے ہو کہ یہی فتح اور کامرانی ہے؟ یہیں پہ لٹو ہو کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ڈھول تبلا تھاپ دیگیں اور اللے تھللے. کیا پیغمبر کی زندگی میں اسے فتح اور شکست تعبیر کیا گیا ہے؟ کیا رسول گیم کے کھیلنے کو فتح قرار دیتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند روشن گوشے، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ. آخری واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ یہاں جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے
یہاں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے کہ رسول نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جو آخرت کے دن کی زندگی چاہتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جسے اللہ بہت ہی یاد آتا ہے اور وہ اللہ کو بہت ہی یاد رکھتا ہے اور وہ اللہ کو بہت ہی یاد رکھنا چاہتا ہے، تو یہ تین چیزیں جو بندہ چاہتا ہے اسے کامل نمونہ میرے محمد کی ذات میں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی تین چیزیں، اللہ کی ملاقات، قیامت کے دن کی زندگی اور اللہ کی یاد، یہ تین چیزیں باقی ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، رسول تمہارے لیے وہ نمونہ پیش کرتا ہے جو نمونہ 25-26 سال کے لیے نہیں کہ کسی ملک نے کوئی پروڈکٹ ایجاد کی اور دنیا نے اس کی تقلید کی، 25 سال کے بعد پروڈکٹ فلاپ ہوئی، ملک فلاپ ہوا، پلازے فلاپ ہوئے، عروج آیا، زوال آیا۔ نا نا نا، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونہ تمہیں دے کے جا رہا ہے اس نمونے کے مطابق دین کی تعمیر کرو گے تو ہمیشہ برقرار رہے گی، عروج ہمیشہ برقرار رہے گا، عزت ہمیشہ برقرار رہے گی، کمال ہمیشہ برقرار رہے گا، حسن ہمیشہ برقرار رہے گا، جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی، شباب ہمیشہ برقرار رہے گا، عزت ہمیشہ برقرار رہے گی، ذلت قریب نہیں آئے گی۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بلڈنگ نقشہ میٹیریل تعمیر کر کے تمہیں دے آیا ہے، 2 ٹکے کی کالونی میں کسی آرکیٹیکٹ سے نقشہ منظور کروا کے بلڈنگ بنا کے کسی دوسرے بندے کا کہا نہیں مانتے ہو، کہتے ہو کہ نقشہ اپروو ہو گیا ہے، نقشہ منظور ہو گیا ہے، ہم تیرے پیچھے لگ کے اس نقشے کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اگر نقشے کے اندر تبدیلی کریں گے تو کالونی والے اس مکان کو گرانے کے، جس طرح نسلہ ٹاور اس کو گرانے کے عدالت نے احکام نازل کر دیے، احکام جاری کر دیے۔ ہمارا اگر جی ذاتی مکان جو 5 مرلے پہ ہے، تھوڑے سے اس پہ پیسے لگنے ہیں، اس کے اندر ہم اپنی مرضی کا اظہار کریں گے، بیوی کے کہے پہ اس کے اندر تبدیلی کریں گے، امی کے کہے پہ منظور نقشے کے مطابق اسے نہیں بنائیں گے تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ اپروو نہیں ہوگی، اسے گرا دیا جائے گا۔ یہی نقشہ جو میرا محمد تمہیں زندگی کا دے کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نقشے کے علاوہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرۃ من الخاسرین، بڑے سے بڑا اچھا نقشہ لے کر کے آ جاؤ، خدا کے دربار کے اندر اس نقشے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کون سا نقشہ اللہ کو محبوب ہے؟ وہ نقشہ جو محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے۔ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ آخرت کی تیاری میں مصروف رکھنا چاہیے۔ جیسے یہ بھی شعور کی بات ہے کہ انسان کے تو گمان میں اتنا بھی نہیں ہوتا اور اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ جو سانسیں وہ لے رہا ہے اور سانس جو نیچے گئی ہے اس نے اوپر آنا ہے کہ نہیں آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو آتے سار بیماری شروع ہو گئی، اور اس بیماری کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین اور بلقاء کی طرف اسلام کا پھریرا اور جھنڈا لہرانے کے لیے اس کی ٹریننگ شروع کر دی، اس کی تیاری شروع کر دی۔ کیا ہمارے ذہن کے کسی کونے خدرے میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میں کچھ نہ کچھ دین کا کام کر جاؤں؟ کیا سیرت کا یہ روشن منظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 60 سال پا لیے؟ جس بندے نے 60 سال کی عمر پا لی اس کے بعد اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ انسان اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے، اپنی آخرت کے ساتھ خالص ہو جائے، وہ نبی جس کی تمام تر زندگی خدا کے لیے وقف ہے، بیماری اپنا اثر دکھا رہی ہے اور تیاریاں تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ رسول یہ چاہتا ہے کہ جن علاقوں تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے وہاں تک دین کی دعوت ضرور پہنچ جائے۔ کیا میں آپ اب عظیم اختر تو یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو 6 مہینے منتیں کی جائیں ٹائم لینے کے لیے، اور 6 مہینے منتیں کرنے کے بعد پھر رنگ برنگے کھانے پکائے جائیں، رنگ برنگے کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ VIP اشتہار بھی چھاپا جائے، 75 قسم کے لقب بھی ساتھ لگائے جائیں۔ حضرات
میں اپنے آپ کو شافی وہابی اہل حدیث تو کہہ سکتا ہوں، لیکن نمونہ میرے لیے میرے محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اس بیماری کے باوجود ٹینشن کیا ہے کہ مدینے سے قافلہ نکلے اور اسلام کا فریرہ فلسطین میں لہرائے، بلقاء میں لہرائے، کہیں لوگ اسلام سے محروم رہ کے جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، دوزخ کا بالا نہ بن جائیں۔ ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے اور ہم اپنے ہمسایوں کو کتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں مسجد میں آتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، کتنے بے دینوں کے دروازوں کے قریب سے گزر کے ہم آتے ہیں، کیا ہم نے کبھی انہیں دعوت دی ہے؟ رسول بیماری کے باوجود ٹینشن لے رہا ہے کہ فلسطین میں اسلام پہنچے، بلقاء میں اسلام پہنچے۔ اے معاذ، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ، میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں، اسا ان تلقانی بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ تو آئندہ سال مجھے نہ مل سکے، جب تو واپس آئے فتمر بی وقبری وبمسجدی، یہاں میں کھڑا ہوا ہوں، آج تو میرے سامنے زندہ مجھے دیکھ رہا ہے، ممکن ہے کہ تو وہاں سے واپس پلٹے تو یہاں میری قبر کے قریب سے گزرے۔ اسا اللہ ان تلقانی، ممکن ہے کہ میری تیری ملاقات نہ ہو۔ معاذ، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، چلا جا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے معاذ دن اور رات ایک کر دینا، جب تو دوبارہ آئے گا تیری محمد سے ملاقات نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی تیرے لیے نمونہ ہے۔ معاذ خود کو کھپا دے، تھکا دے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور جب رونے لگے تو رحمت کہنا، خبردار لا تبکی یا معاذ فإن البکا من الشیطان، معاذ یہ رونے کا موقع نہیں، کام کرنے کا موقع ہے۔ اتنی بڑی خبر، اتنا بڑا غم، رسول اس بڑے غم سے بھی زیادہ بڑا غم سمجھ رہے ہیں دعوت کے کام کو۔ لا تبکی یا معاذ، معاذ رونا نہیں، قبر کا تذکرہ سنا ہے، رسول کی وفات کا تذکرہ سنا ہے۔ ہمیں تو جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے مرنا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بشر کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ یہ کافر تمنا کرتے ہیں کہ تم مر جاؤ، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ بیٹھے رہیں گے، یہ ہزاروں سال جیئیں گے۔ جو تمنا کرتے تھے وہ بھی چلے گئے، جس کی تمنا کی جا رہی تھی وہ بھی چلے گئے۔ فَتَمُرَّ بِقَبْرِي وَبِمَسْجِدِي، ممکن ہے کہ تو واپس آئے لیکن تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر کے قریب سے گزرے۔ اتنی بڑی غم کی خبر سن کے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت میں رونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے سے روکا اور دعوت کے کام کی طرف کیا کیا؟ بولے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا کہہ دیتے جی حاجی صاحب نہیں مان رہے اس لیے درس قرآن نہیں ہو رہا، چودھری صاحب نہیں مان رہے فنڈ کی کمی ہو گئی ہے۔ او بھائی فنڈ، یہ چودھری، یہ ٹھیکیدار، ان کی ٹینشن نہ لیا کرے میرے عزیزو، یہ درس قرآن ہوتے رہنے چاہیے۔ مسجدوں کو آباد کرو، اپنی بیٹھکوں میں درس قرآن شروع کرو۔ رسول کی زندگی میرے آپ کے لیے نمونہ ہے۔ دعوت کا کام 5 بندوں کو چائے پلا کے دعوت دے سکتے ہو تو دے دو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو، اگرچہ کھجور کے ذریعے سے اتنا کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو کرو کہ تمہارے ذریعے سے 4 بندوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچے۔ ذریعہ تم بن جاؤ، سبب تم بن جاؤ۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نے فلاں مولوی صاحب سے یہ حدیث سنی تھی، فلاں نے بلایا تھا، فلاں نے اہتمام کیا تھا، سبب ریزن بنو خیر منتقل کرنے کی، خیر پہنچانے کی۔ من دل علی خیر فلہ کمثل اجر فاعلی، اگر تمہاری وجہ سے خیر کی بات کسی کے کان میں پڑ گئی تو تم وجہ بننے والے اس خیر کی بات کو پہنچنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن بخشش اور مغفرت کے حقدار بن جاؤ گے۔
حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں. کہنے لگے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آدھی رات مجھے طلب کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس وقت بھائی؟ آدھی رات. میں بھاگا بھاگا آیا. میں نے کہا حضرت ماں باپ آپ کے قدموں کی دھول پہ قربان، خیر ہو. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ میں اپنے یاروں کے لیے احد میں جا کے بخشش کی دعا مانگوں. وزیر اعظم ہے، سٹیٹس ہے، لیکن محسن پاکستان کے لیے دعائے مغفرت کا ٹائم نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کرکٹ ٹیموں کا استقبال کرنے کا ٹائم ہے، اپنے محسنوں کا جنازہ پڑھنے کا ٹائم. جس نے تو لینی ہو دنیا سے شاباش وہ کرے استقبال کرکٹ ٹیموں کا، جس نے خدا سے شاباش لینی ہو وہ جنازوں میں شرکت کیا کرے. آدھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پہ صحیح طرح نہیں لگ رہے تھے. نمونہ، اسوا. اور میرے بزرگوں کتنی دیر ہو گئی ہے قبروں پہ گئے ہوئے، ذرا غور فرماؤ. اللہ تمام دوستوں احباب کے فوت شدگان کی قبروں کو منور فرمائے. آپ بیمار تھے، جسم کے اندر کمزوری تھی. میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کے ساتھ احد لے گیا. آپ جب قبرستان میں گئے تو آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور لیہنا لکم خیرا مما اصبحتم ما اصبح فیہ الناس. اے قبرستان میں بسنے والے لوگوں، تم پہ محمد اللہ کی سلامتیوں کی اپیل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً جو لوگ جی رہے ہیں ان سے پہلے پہلے تم خیر کو پا چکے ہو. وَأَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فتنے اندھیری رات کی طرح اتر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہو. تم خوش نصیب ہو کہ فتنوں سے پہلے پہلے تم اللہ کے پاس پہنچ چکے ہو. یہ وہاں کہا جا رہا ہے قبرستان پہ. جو جا رہے ہیں ایمان والے سادہ بزرگ، یقیناً اس فتنے سے جو موبائل کا فحاشی، عریانی، بدکاری، بے حیائی کا فتنہ ہے، اس فتنے سے پہلے پہلے اللہ کی قسم ہے جن لوگوں نے آنکھیں موند لی ہیں، آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ یقیناً خوش نصیب ہیں. شکر گزار لوگ دنیا سے چلے گئے. ہم نے اپنے گھروں میں جب آنکھ کھولی تو ہم نے شکر گزاری دیکھی. ہم کچے گھروں میں رہتے تھے. تم بڑے خوش نصیب ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کھڑے ہو کے خدا کے لیے ان سے مناجات کی. امام کونین تمہارے لیے نمونہ. تم کہتے ہو کہ ہم مصروف ہیں، تمام تر کائنات کی مصروفیات مل کے میرے محمد کے لمحے کا مقابلہ نہیں کرتی. اور وقت بھی آخری ہو، زندگی کا لمحے بھی آخری ہوں، موقع بھی آخری ہو، اوقات بھی آخری ہو. اور یہ بھی غور سے سنیں گے، اسی حدیث میں مسند احمد کی حدیث میں حضرت موہبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موہبہ ذرا میرے قریب ہو، میں تجھے ایک بات بتاؤں. فخیرت بین ذلک عشت طول حیاتی والخلد والجنہ ولقاء ربی والجنہ. موہبہ میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے میرے سامنے یہ بات رکھی اور اللہ نے مجھے اختیار دیا، اللہ نے مجھے کہ میں ہمیشہ کی زندگی اور جنت پسند کر لوں یا اللہ کی ملاقات اور جنت پسند کر لوں. میں نے فوری کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لمبی زندگی اور جنت پسند کر لیں. آپ نے ملا یا موہبہ بل اخترت لقاء ربی. اے موہبہ نہیں، میں نے
اللہ کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے، لمبی زندگی اور جنت کو چھوڑ دیا ہے، دو چیزیں میرے سامنے اللہ نے رکھی اور مجھے اختیار دیا، میں نے اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیا۔ گویا کہ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وقت قریب ہے، لیکن اس کے باوجود جانے والوں کے لیے لمبی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مغفرت کی، بخشش کی۔ آج جس کے پاس اپنے جانے والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، مت ذہن کے اندر خیال رکھے کہ اس کی قبر پہ کوئی دعا کے لیے آئے۔ کسی قبرستان کے قریب سے گزرو تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کبھی غفلت کا شکار نہ ہونا، ہمیشہ وہ دعائیں مسنون پڑھنی ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ حضرت موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی، اور ایک حدیث میں ہے کہ پھر آپ نے نیت باندھ کے پوری جنازے کی وہاں نماز ادا فرمائی۔ اپنے یاروں کو یاد رکھا، دین کے خیر خواہوں کو یاد رکھا، نمازی ساتھیوں کو یاد رکھا کریں جو صف اول میں نماز پڑھتے تھے، آج ہماری مسجدوں میں نہیں ہیں۔ دیمے در میں قدم سخنے، ان کا تذکرہ کر کے ان کے لیے دعائے خیر کیا کرو۔ تمہارے لیے میرے محمد کی ذات میں بڑا خوبصورت نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چار دن یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد نہیں۔ رسول کی سیرت ہمیشہ اپنے نیک ساتھیوں کو یاد رکھنے کا کہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے اللہ کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات پسند نہیں کرتا۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے، نمونہ اس کے لیے میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی تیسری چیز کو نمونہ بنا کے خواب دیکھے جنت الفردوس کے، کسی باطل وادی میں گھوم رہا ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ ملتان کی بس میں بیٹھ کے اسلام آباد کے خواب دیکھنے والا یہ بالکل غلط سمت جا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی ملاقات جو بندہ پسند کرتا ہے کیا اس سے مراد موت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نام اجل، اس سے مراد موت ہی ہے۔ تو فرمایا فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ، تو موت تو ہم میں سے اکثر لوگ ناگوار سمجھتے ہیں، مرنا تو ناگوار محسوس کیا جاتا ہے، موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، لیکن میرے صحابی جو بندہ دین کے کاموں میں استعمال ہونا شروع ہو جائے، استعمالہ ہو، جسے اللہ استعمال کرے، دین کے لیے استعمال ہو، دین کے کاموں میں استعمال ہو، کہتے ہیں جی فلاں بندہ مطلب پڑھنے پہ مجھے استعمال کر لیتا ہے، جب مطلب نکل جاتا ہے تو رشتہ ناتا توڑ دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے تو استعمال اپنے مفاد کے لیے ہوتے آئے ہیں، ہم اللہ کے لیے خود کو استعمال کرنا سیکھیں، بولیے آمین۔ میرے صحابی، جس بندے کو اللہ دین کے لیے استعمال کرے اور وہ راضی ہو جائے، اور وہ یہ نہ سمجھے مینو کا دی پھٹیک پئی ہے، نہ، خوش ہو، راضی ہو، مطمئن ہو، آؤ بھائی جمعے کی تیاری کریں، فوراً لبیک، آؤ بھائی مسجد کی صفائی کریں، لبیک کا وسعدیک، آئیے بھائی دعوت کی طرف آئیے، ٹھیک میں حاضر، میرے بچے حاضر، میری بیوی حاضر، میرا خاندان حاضر، میں اپنے ہاتھوں سے مسجد کو صاف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ استعمالہ ہو، جس بندے کو اللہ دین کے لیے استعمال کرے اور وہ دل میں تنگی نہ لے کے آئے، کلفت نہ لے کے آئے، پریشانی نہ لے کے آئے، گھٹن نہ لے کے آئے، خوشی کا اظہار کرے، فراخ دلی کا اظہار کرے، وہ میرے صحابی وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ اپنی ملاقات کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کا پھر اللہ کو ملنے کو جی چاہنے لگ جاتا ہے۔
دنیا کی مصروفیات شیطانی وسب سے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس کا دل اور لو اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ مرنا تو وقت مقررہ پہ تھا، لیکن دین کے لیے استعمال ہونے کی برکت سے رسول اللہ نے فرمایا حب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرے، نمونہ رسول کی ذات ہے کہ پھر زندگی کو دین کے لیے استعمال کرنا بھی سیکھے، اپنے وقت میں سے وقت نکالے۔ پوری زندگی ہے کتنی؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم اکیلی اپنی 60-65 سال کی زندگی کو، آج کل تو ایکسیڈنٹ ہی بہت ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ جو ٹرک کے نیچے کو بندہ آ جاتا ہے، ہم کیوں نہیں آ گئے؟ اللہ نے بچا لیا۔ وہ کیوں آ گیا؟ اس کا وقت لکھا تھا، اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، رسول اللہ کی یہ وصیت تھی، یہ جملے کہیے ذرا میرے ساتھ، آپ کو یاد ہو جائیں۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، میرے صحابی کسی کو مرتا دیکھے تو خود کو اس کی جگہ رکھ کے سوچا کر کہ اگر میں ہوتا تو اللہ کو کیا جواب دیتا۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، یہ جو اعلان ہوتا ہے ادا کی جائے گی، ہوتا ہے نا اعلان، اتنے بجے ادا کی جائے گی، میرا نہیں ہونا، اس کے لیے نہیں ہو رہا، وہ تو چلا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے کہ ادا کی جائے گی، کسی وقت بھی ادا کی جائے گی۔ غور کر لو، محاسبہ کر لو۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، آخری وقت، دین کی تیاری، صحابہ کی تربیت، نمونہ کمال قوم کو نکھارا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی زندگی، یہ میری امت کسی نہ کسی طرح خیر پہ گزار کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سکھ سے جینے کا کوئی نہ کوئی اہتمام کر لے، انتظام کر لے، انسرام کر لے۔ میرے وقت بیدار صحابی، اللہ جس بندے کو دین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، او آسا لاہو، یہ بھی الفاظ ہیں، پھر وہ اسے بڑا میٹھا سمجھے اور خوش ہو کے اس کام کو بڑا خوش نصیبی کا کام سمجھے۔ جب وقت آخر آتا ہے، اللہ اپنی الفتیں اور محبتیں ڈال دیتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، فرشتوں یہ بندہ میرے سے ملنا چاہتا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی اس سے ملاقات چاہتا ہوں۔ وہ یارو اللہ کتنا مہربان ہے، زمین بھی اللہ نے تیار کی، خیال بھی اللہ نے بنائے، دین کا کام بھی اس نے اپنی توفیق سے لیا ہے، اور ہمارے دل کے اندر اپنی ملاقات کا خیال ڈال کے فرشتوں کو گواہ بھی خود بنایا، عزتیں بھی خود عطا فرما دی۔ لہذا اے موہبہ، بل اخترت لقاء ربی، جب مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے لمبی زندگی جنت کو چھوڑ کے اللہ کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا۔ صحابی کہتے ہیں جب ہم احد کے صحابہ کے لیے دعا مانگنے جا رہے تھے تو رستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے بتلائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ساری زندگی بستر پہ آنے سے پہلے نماز کے اہتمام کے ساتھ اور مسواک کے اہتمام کے ساتھ، برش مسواک کا الٹرنیٹو نہیں ہے، منہ کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، السر کی بیماریاں، تیزابیت کی بیماریاں، یہ تمام تر بیماریاں جو ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ایک سنت سے محرومی کی وجہ سے ہے، اور وہ سنت ہے رسول اللہ کی مسواک۔ یصبح قبل النوم وهو یقول آ، یہاں تک حدیث میں تذکرہ ہے، سونے سے پہلے مسواک، اندر سے آ کی آواز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض دفعہ مسواک کرتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرے دانتوں کے اوپر سا ماس جسے ہم بوٹ کہتے ہیں، مسوڑے کہتے ہیں، شاید وہ چھیلے جائیں گے۔ یہ تمام تر جو بیماریاں اعصابی، یہ خیالات اور تصور کی بےہودگی کی بیماریاں ہیں، ان تمام تر بیماریوں کا ایک پاکیزہ عمل مسواک کے اندر اللہ نے علاج رکھا ہے۔ جبریل جب بھی مجھے آتے وہ مسواک کی نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ واپس پلٹتے تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا؟ مسواک ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واپس پلٹے رات، اب نیند کا آغاز ہے، دن سارا دن محنت اور مشقت اور کام کیے، راتوں کو اٹھ کے کبھی بقی والوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں تو موبائل ہوتا ہے، ہم اس موبائل کو پکڑے پکڑے ڈرامے اور دھرنے اور اس طرح کی خراب بات دیکھتے دیکھتے، سیاستدانوں کی باتیں سنتے سنتے ہم سو جاتے ہیں، اور خواب بھی پھر عجیب و غریب آتے ہیں، اور صبح شیخ الحدیث سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ نیند میں جاتے وقت یاد رکھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ تم موت کی بہن کے دروازے میں داخل ہو رہے ہو، لہٰذا اہتمام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ وضو کر کے، جسم کو پاک کر کے، پورے نشیط انداز سے 2 رکعتیں پڑھ لو کم از کم، اور اس میں 10 آیتوں کی تلاوت کر لو۔ لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیتیں پڑھ کے 2 نفل کا اہتمام کر لے، اللہ کے کاغذوں میں رات سو جائے، غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ یا کھانا کھایا اور لیٹ گئے، بیماریاں آ گئیں۔ حضرات اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا چلوں، ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، صبح کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مسواک فرمائی، وضو فرمایا، لیکن مسجد میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ فجر کی نماز تھی، نماز فجر میں دیکھا کہ صحابہ اکرام بھاگے آ رہے ہیں فجر کے لیے، آنن فانن صفیں بن گئیں، سیدنا ابوبکر صدیق کو امامت سونپ دی گئی تھی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میری امت نماز کے ساتھ جڑ گئی ہے اور نبی ہے یا نہیں، یہ اس قسم کے خیال سے ماورا ہو کے نماز کی طرف توجہ کر رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے 3 مرتبہ کہا، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پہ بھی کہا، اور وفات سے چند دن پہلے بھی فرمایا، اللہ دیکھ یہ فصل یہ لہلہا رہی ہے، یہ تیرے بندے تیرے دربار پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ آپ نے ایک حکم نامہ جاری فرمایا، قل انی نہیت بقراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود، مجھے قرآن مجید کی قراءت رکوع اور سجدے میں کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ فعظموا فی الرکوع واجتہدوا فی الدعاء فی السجود، لوگوں جب رکوع میں جاؤ تو جی بھر کے اس مالک خدا کی تعظیم بیان کرو، اور جب سجدے میں جاؤ تو اس اللہ سے لمبی دعائیں مانگو۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، جو میرا امتی سجدے میں سر رکھ کے یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ کا نام لے کے سونا، زندگی بھر کوئی سستی کوئی غفلت نہیں، اس کے باوجود نماز میں مانگا کیا جا رہا ہے؟ اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیشہ خدا کو یاد کیا، رات کروٹ لی تو تب بھی اللہ کو یاد کیا، اور فرمایا اگر کسی شخص کو سوتے وقت کوئی چیز پریشان کرے، اسے خیال ستائے، تو وہ یہ دعا مانگے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ واعوذ بک من ہمزات الشیاطین ورب ان یحضرون۔ نمونہ میرے رسول کی ذات ہے، تمہاری نیندوں کی پریشانیوں کا بھی میرے محمد نے علاج اور حل تم کو بتایا۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صبح ہوئی، میرا رسول اٹھا، مٹی کے ساتھ ہاتھ دھوئے، کائنات کے صابن مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مٹی میں خاصیت ایکسیری، وائرس کے ختم کا علاج۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھو کر کے اللہ کا تذکرہ کر کے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ کائنات تو نے بے مقصد پیدا نہیں کی، تیری ذات پاک ہے، ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لے۔ روزانہ
یہ آیات پڑھی جاتی، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اللہ جسے تو نے دوزخ میں داخل کر دیا، اللہ وہ تو رسوا ہو گیا، فیل وہ ہے، ناکام وہ ہے، ہارا وہ ہے جو جنت ہار گیا، شکست خوردہ وہ ہے، بے عزتی اور بے توقیری اس کی ہوئی ہے، فقد اخزیتہ انک من تدخل النار، اللہ جسے تو نے دوزخ میں داخل کر دیا وہ شکست کھا گیا، وہ ہار گیا، وہ بے عزت ہو گیا، وہ بے توقیر ہو گیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ تیری طرف سے آواز آئی کہ ایمان لاؤ، فآمنا ہم ایمان لے آئے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ روزانہ صبح کا معمول ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب سونے کے بعد اٹھو تو فوری کھڑے نہ ہو، چونکہ دل پہلے لیٹے بندے کو لیڈ کر رہا تھا، ڈیل کر رہا تھا، اچانک آنن فانن دماغ کو خون سپلائی نہیں ہوتا، لہذا اٹیک ہوتا ہے، برین ہیمرج ہوتا ہے، ڈیتھ اور موت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تعداد بڑھ جاتی ہے، انڈیکس بڑھ جاتا ہے۔ میرا رسول بستر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے، اے اللہ شیطان کے فتنوں سے میں محمد تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے بعد احیانی بعد ما اماتنی، مجھے مرنے کے بعد زندگی اللہ تو نے عطا کی ہے۔ عقیدہ توحید کا پرچار کرنے کے بعد یہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع میرے محمد کی زبان پہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری سیئات سے درگزر فرما، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ جب آخری وقت آئے تو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ، اے اللہ جو تو نے ہم سے اور پہلے رسولوں سے وعدے کیے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے وہ عطا کر دے، لا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن آؤٹ نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن فیل نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن ناکام نہ کرنا۔ کیا اس طرح ابتحال اور رو کے میں آپ روزانہ اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے؟ کن بھول بھلیوں میں ہم غافل ہیں۔ چھوٹی سی زندگی اللہ کی قسم، میں تو دوست و احباب کو بڑی توجہ دلاتا ہوں، او میرے نوجوانوں برائی سے توبہ کر لو، او میرے بزرگوں سستی چھوڑ کے نمازی بن جاؤ، میری ماں بہنوں عیاشی فحاشی چھوڑو۔ ہر چیز حاضر تھی میرے رسول کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آخری دن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی کے طور طاری ہو رہے تھے، آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے معلوم ہے، ذہن میں آیا ہے کہ سونا تھا تھوڑا سا پڑا ہوا، کچھ دینار تھے، وہ لے کے آؤ، محمد انہیں خرچ کرے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے گھر میں دنیا پڑی ہو۔ اور ہم آخر لمحے تک یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھی کر لیں، فلاں بھی کر لیں، فلاں بھی کر لیں۔ ہم ضد اور انانیت کے بت توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم لاکھ سال کا پروجیکٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ بنیادوں کے اندر بڑا سریا ڈالو، 1000 سال جینا ہے۔ یود لو الف سنہ، 1000 سال کی امیدیں رکھتے ہیں، اور پتہ یہ بھی نہیں کہ دل نے ایک مرتبہ دھک کی ہے دوبارہ کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ اتنی پاک زندگی گزارنے والا رسول، آخری دنوں میں آنکھیں خشک نہیں ہوئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بار بار یہ کہتے ہیں عمر ہمنی، یہ آخری جملے ہیں، اللہ مجھ پہ رحم کر، اگر تو نہیں رحم کرے گا تو محمد پہ رحم پھر کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، انی بسکارات الموت، یہ جو موت کی سختیاں ہیں، ان موت کی سختیوں پہ محمد کی مدد کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔
آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگوں میں تمہارے درمیان ایک وقت گزارا میں بھی انسان ہوں، کائنات پہ حکومت ہے، مشرق و مغرب میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، پلو گناہوں سے پاک ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، وہ تیرے اگلے اور پچھلے میرے محمد ہم نے سبھی معاف کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں اگر مجھ محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور نمونہ اسوہ اس طرح جاؤ، قابل فخر موت مرو۔ اگر میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، انا بین اظہرکم وجسدی بین ایدیکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور یہ میرا جسم ہے، ولیستعد بجسدی، جو بدلہ لینا چاہے لے لے۔ مجھ محمد کو اللہ کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص مجھ سے بدلہ لے گا، میرے دل میں اس کے بارے کوئی بات نہیں آئے گی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگر میری زبان سے کسی کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میری صبح کی ہوئی، انا بین اظہرکم واطرتی بین ایدیکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میری عزت حاضر ہے، ولیستعد باطرتی، میری عزت میں سے جو لینا چاہے لے لے، میں اللہ کے ہاں پلو پاک کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اور بیٹیوں کے حق کھانے والے لوگ، ہمسایوں کے حق کھانے والے لوگ، ایک بیٹے کے لالچ میں آ کے دوسرے بیٹے کا حق ہڑپ کرنے والے لوگ، دنیا کی مصروفیت میں اپنی آخرت کھا جانے والے لوگ، اور تمہارے لیے میرے محمد کی ذات میں نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی کا مالی لین دین ہو، وہ کھڑا ہو اور اپنا سوال کرے، علی بیٹھے ہیں، فضل بیٹھے ہیں، عباس بیٹھے ہیں، ابن عباس بیٹھے ہیں، عباس میں زندہ ہوں دوں گا، میں چلا گیا تم نے دینا؟ اتنی بڑی کالونی بنا کے مر گیا، بچے یورپ میں بیٹھے ہیں اور لاہور کے اندر مظلوم غریب طبقہ جنازے کو دفن نہیں ہونے دے رہا تھا۔ حضرات کیا کرنا یہ سب کچھ؟ کتنا بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین ملی نہ اس کو کعبے یار میں، مرنے کی جگہ وہی ہے نا۔ آئیے اس کو جنت بنائیں۔ باتیں آخری سنیں گے غور سے، ساری زندگی انشاءاللہ کام آئیں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھا ہے، حضرت اسامہ تشریف لائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ قریب بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ اسی دوران میرے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضرت نے مسواک کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا تو میں نے وہ مسواک پکڑ کے رسول اللہ کو چبا کے دی۔ حضرت نے آخری اعمال میں سے جو عمل کیا وہ مسواک بھی تھا۔ مسواک جیبی میں رکھیں، یہ مسنون عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، منہ کی بیماریوں کا علاج ہے، اللہ کی اس میں خوشنودی ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں موقع پہ فرماتے ہیں کہ 7 مختلف مشکیزوں کا پانی لاؤ، صحیح حدیث ہے، میرے سر پہ بہاؤ۔ لم یفصل اوقیتہن، جن کے منہ کھولے نہ گئے ہوئے ہوں۔ اسی لیے علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی بخار کی شدت میں اور بیمار کے مرض میں 7 مختلف نلکوں سے پانی لے کے مریض کے سر پہ بہائیں تو یہ طب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افاقہ محسوس فرمایا، اور افاقہ محسوس فرمانے کے بعد جب ہوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط ہوا تو سب سے پہلے کہاں آئے؟ مسجد کے اندر۔ ایک مومن کا تعلق سیرت رسول سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، مسجد کے ساتھ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز لگائیں گے، اینا جیرانی، مجھ خدا کے پڑوسی اور ہمسائے کہاں ہیں؟ کہا جائے گا فتقول الملائکۃ ربنا وما ينبغي ان يجاورك، اے اللہ تیرے پڑوسی کون بن سکتے ہیں، تو پڑوسیوں سے ہمسایوں سے پاک ہے۔ آواز آئے گی این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے
وہ مجھ خدا کے پڑوسی ہیں، مجھ خدا کے ہمسائے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے نوجوان دوستوں کے لیے نمونہ ہے۔ مسجد مدرسے کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ، مسجدوں کے اندر ادارے قائم کرو، تعلیم اور تربیت کا انتظام وسیع سے وسیع تر کرو، اپنا کردار ڈالو، باقاعدہ کمائی اس لیے کرو کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، فنڈ مانگنا نہ پڑے، خود دے کے آؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی ورحمنی وَإِنِّي بِسَكَرَاتِ الْمَوْتِ پڑھتے پڑھتے آپ کا چہرہ اقدس ایک طرف کو جھکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا سے لب مبارک میرے ہاتھ پہ جب ٹپکا تو اس کی خوشبو آئی، اور وہ خوشبو پورے مدینے میں محسوس کی گئی، اور اس خوشبو کے پھیلنے کے ساتھ کائنات کا امام لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے کائنات سے کوچ کر گیا۔ 12 ربیع الاول زوال کا وقت، سوموار کا دن، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غمگین، سیدنا ابوبکر صدیق میدان میں آئے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد رسول اللہ دنیا سے جا چکے۔ جو اللہ کو پوچھتا، اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ حی ہے، قیوم ہے۔ رسول کا غم چھوٹا غم تھا، چھوٹی پریشانی تھی، صحابہ نے برداشت کیا، نمازیں ٹائم پہ پڑھی، اور رسول اللہ کے غسل کا اہتمام میرے آپ کے لیے نمونہ ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں سننی ہیں تو یہ وصیت نصیحت کرنی ہے اپنی اولاد کو، کہیے ذرا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی باری آئی تو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ کپڑے اتار کے غسل دیں یا کپڑوں سمیت غسل دیں، جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب اختلاف بڑھا تو سب پہ اللہ کی طرف سے نیند طاری ہو گئی۔ جب سب پہ نیند طاری ہوئی تو سب کی ٹھوڑیاں سینے سے لگ گئیں، اور سونے کے بعد سب جب اٹھے تو گھر کے ایک کونے سے آواز آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دو۔ اللہ نے اپنے رسول کی پوری زندگی نمونہ بنانا تھی، اس لیے جو مصلی پہ رسول کی موجودگی میں آیا وہ اللہ کی مرضی سے آیا۔ رسول کا دیا ہوا نمونہ صدیق کا چھوڑا ہوا نمونہ عمر کا چھوڑا ہوا نمونہ عثمان، علی المرتضی، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدہ، خلفائے حقہ، ان سب پہ اہل السنہ والجماعہ ایمان رکھتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے موقع پہ جو اختلاف ہوا اللہ نے اسے حل فرمایا، کوئی چیز متنازع نہیں۔ قبر پہ اختلاف ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جہاں رسول کی وفات ہوتی ہے وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ قبروں دونوں ہی اچھی ہیں، لاحد والی بھی شیک والی بھی، لیکن رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ممکن ہو تو لاحد والی قبر نکالو، جو ایک سائڈ پہ ایک کھائی نکال کے دوسری سائڈ پہ نکالی جاتی ہے، اس پہ پھر کچی اینٹیں لگائی گئیں، اور ان اینٹوں کی تعداد 9 تھی۔ 9 اینٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں دفنانے کے بعد اوپر لاحد کے لگا کے پھر اوپر والے گھڑے کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ اتنا ایک مقدس یہ اختتام ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی قبر کھودتا ہے، آج کل تو شہروں کے اندر کرائے کے بندے مل رہے ہیں نا، ہر چیز بزنس بن گئی، اولاد کاٹن شاٹن پا کے سائڈ تے کھڑی ہوتی، یعنی موت کے موقع پہ بھی بزنس کرتے ہیں، چودراہٹ اور کاٹن کی سلوٹ خراب نہیں ہونے دیتے۔ سگریٹ ہاتھ میں ہے اس مزدور کے، آپ تو گاؤں تھاؤں میں رہنے والے ہیں نا، بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا من حفر بئرن، جو بندہ قبر کھود دیتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے کسی مسکین بندے کو ایک محل بنا کے دے دیا ہے، اور وہ مسکین محل میں بیٹھا کہتا ہے اللہ اس بندے کو بھی محل دے دے۔ وہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کے محل جنت میں تعمیر کرتا ہے۔ پتہ نہیں ایک قبر کھودنے پہ میرے رسول نے فرمایا اس بندے کے جنت میں کتنے محلات تعمیر ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جب کوئی مسلمان عزیز دوست فوت ہو جائے، ماں بہن دنیا سے چلی جائے،
اس کی قبر کھودنے کا انتظام کیا کریں. ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. من غسل میتا وکتمہ، غور کرو، جو بندہ کسی میت کو غسل دے اور اس کا اگر کوئی عیب دیکھے تو اس عیب کو ڈھانپے، ستر پوشی کرے. مسلمان کو غسل دے، مسلمان میت کو کوئی آدمی غسل دے. آج کے درس میں اگر ہمیشہ کے لیے آپ یہ حدیث یاد کر کے چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں ہم اللہ کے دربار میں کامیاب ٹھہریں گے. جو بندہ کسی مسلمان کی میت کو غسل دے، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، غفر اللہ لہ 40 مرتن کبیرہ. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہاں کبیرہ سے مراد کبیرہ ہی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں یہ ایک ہی روایت ہے جس میں کبیرہ گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے. او مسلمان میت کو غسل دینے والے، میں اللہ نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 40 بار تجھے معاف کیا. تیرے اکیلا صغیرہ نہیں بلکہ میں نے تیرے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا. کتنا بڑا اعزاز ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس موقع پہ دوست و احباب کے ساتھ تعاون کرنے کی، اونچی آواز سے انشاءاللہ. میں دوبارہ جب اللہ نے توفیق دی حاضری کی یہاں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں غسل کا طریقہ تفصیلی آپ کے سامنے رکھوں. اختصاراً بات سنیں، حدیث کو مکمل کروں. اور جو بندہ میت کو کفن دے دے وہ پھر منتظر رہے کہ جنت کے لباس اس کا انتظار کر رہے. جو بندہ کسی میت کو کفن دے دے وہ منتظر رہے کہ اللہ اسے جنت کا لباس خود پہنائیں گے. سبحان اللہ. یہ بڑی بڑی نیکیاں. رحمت کائنات کو 3 کپڑوں میں، سہولی کپڑوں میں جو یمن کے کپڑے تھے، کفن دیا گیا. اس میں پگڑی اور کرتا نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ باقی جتنی ضرورتیں اور لوگ اس کے اندر اضافے کر رہے ہیں، یہ ساری خرافات ہیں. نمونہ تمہارے لیے میرے محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اسی طرح عزت کے ساتھ جانا نصیب کرے. کچھ 4 بندے عزت والے، محبت پیار والے، احترام کے ساتھ غسل دیں. اگر کوئی کمی بیشی دیکھیں تو ستر پوشی کریں، اور قبر کھودنے کے لیے بڑھیں اور قبر میں اتارنے کے لیے بڑھیں. حضرات اس موقع پہ بزنس مین میں نہیں بننا ہو میرے عزیزو. اس موقع تے شیخ نہیں بننا، چودھری نہیں بننا. اس موقع تے او دی تھان تے آپ دے آپ نو رکھ کے سوچنا ہے کہ یار جے میں ایدی تھان تے ہوندا تے اے بندے میرے نہ ایویں کر دے تے میرے دل تے کی گزر دی. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بنائی گئی، اور وہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھوڑی سی اوپر کو تھی، اور وہ قبر کچی تھی. اور یہی مسنون ہے، یہی مسنون ہے. اسی طرز کا طریقہ کار، اسی طرز کا طرز عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے دنیا سے گئے، وہ نمونہ اسوہ. مطلب مقصد یہ ہے کہ مشن رسول کو اپنایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنایا جائے، آپ کی باتوں کو اپنا کے گھر بار کے اندر نصیحت وصیت کی جائے. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، انس تمہارا جی کیسے چاہا کہ تم نے بیلچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ مٹی ڈالی؟ کہا بہن جی اپنی جگہ پہ، رسول کا فرمان اپنی جگہ پہ. بولے مرضی اپنی جگہ پہ، رسول کا فرمان. جب رسول کا فرمان آئے تو پھر مرضیاں. بولے مرضیاں. کہتے ہیں جی ہمارا جی چاہتا ہے ہم جشن منائیں، اور جی کی کوئی اوقات نہیں. جب میرے محمد کا دین مکمل ہے تو کسی بندے کو رائی بھر اضافہ کرنے کا اختیار نہیں. بلڈنگ کالونی خدا کی نقشہ نویس ساز میرے خدا کا بھیجا ہوا آخری رسول ہے. وہ رسول کی ذات بھی آخری ہے، ذات کوئی نہیں آئے گی. رسول کی بات بھی آخری ہے، کسی اور کی بات کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے. میں نے کامل آئیڈیل اور نمونہ تمہارے لیے اپنے محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مرضی شادیوں پہ اپنی اور کہلائیں محمدی. حضرات نہیں. آئیے میں آپ کے ساتھ
یہ اللہ سے دعا کے ساتھ توفیق مانگتا ہوں، اے اللہ ہمیں رسول کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ صحابی کو کہا میرے صحابی آپ چلو فلاں غزوے کے اندر، سریے کے اندر شرکت کے لیے نکلو۔ سب چلے گئے، ایک کڑیل نوجوان ٹھہرا رہا۔ رحمت کائنات نے دیکھا بھئی تم کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت تھا، میرے جی میں آیا تکبیر اولا نہ رہ جائے، میرا گھوڑا طاقتور ہے، میں اس سفر کو بھی پہنچ سکتا ہوں، میں یہ تکبیر اولا بھی پا سکتا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا میرے کہے پہ جو نکل گئے تو 40 تکبیر اولا بھی پا لے، ان کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوستو اچھا کام ہی کیا نا، لیکن مرضی آ گئی، تیری مرضی آ گئی، 40 تکبیر اولا پا لے، جو مدینہ میرے کہنے پہ چھوڑ چکے ان کی نیکیاں کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، روزے سے لوگ تنگ ہیں، تکلیف بڑھ گئی، پیاس بڑھ گئی، نبی علیہ السلام نے فرضی روزے کو توڑنے کا حکم دیا۔ کچھ نوجوانوں نے روزہ نہیں توڑا کہ ہمارے پاس صحت ہے، قوت ہے، ہم روزہ نہ بھی توڑے تو شام تک نبھا سکتے ہیں۔ رحمت کائنات کو پتا چلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ کائنات کا بخشا ہوا مغفور اللہم گرو۔ اور میرے عزیز میرے دوست کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں جنہوں نے محمد کے نافرمان دیکھنے ہوں وہ ان کو دیکھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ فرضی روزہ نہیں توڑا، اپنی مرضی نہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ دو باتوں کے مجھے جواب دیں، کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک دن پھر گزرا کہ نہیں؟ بولو، دوسرا دن، تیسرا بھی آیا، دوسرا دن آیا، رسم آئی رسم نہیں، 10واں دن آیا، 7واں دن بھی آیا، 40واں بھی آیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جننے تا رکھنا ہوئے نک کہ خاندان چ نک نہیں رہندا، او کرے آپ دی مرضی، تے جننے ساڑے نہ ملنا ہے او پھر رسول دی زندگی دے برابر مطابق زندگی لے کے آئے، اس کے کہے کے مطابق زندگی گزار کے آئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ آپ کو اسوہ رسول کا صحیح معنوں میں پابند بنائے، اور جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ ان پہ عمل کی توفیق دے۔ جتنے دوست و احباب مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا بالاخلاص والعقیدۃ التوحید وشہادۃ لا الہ الا اللہ وشہادۃ ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام۔ اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان لا تخزنا يوم القیامۃ انک لا تخلف الميعاد۔ اے رب العالمین، اے اکرم المکرمین، جتنے دوست و احباب یہاں مائیں بہنیں نوجوان بزرگ انتظام کرنے والے وہ معزز ساتھی جن کی محنت سے آج کا پروگرام سجا ہے، اللہ سب کی گودوں کو نیک تمناؤں آبروؤں کو کرم بھرم سے بھر دے۔ اللہ خواہشات پاک کر اور پاک خواہشات کی تقبیل فرما۔ اللہ اس اجتماع میں جو میرا کوئی ساتھی دوست بھائی ماں بہن دکھی بیٹھے اللہ دکھ دور کر دے۔ اللہ کوئی پریشان بیٹھا ہے پریشانیاں دور کر دے۔ میرے مولا کوئی مقروض بیٹھا ہے قرض دور کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو اپنے آپ کو گھر بار کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق دے۔ دین کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا، ہماری ترجیحات میں اسے شامل فرما۔ اسوہ رسول اور سنت رسول کے مطابق سادی اور خیر والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ مل جائے تو شکر کی توفیق دے، نہ ملے تو صبر کی توفیق دے۔ بے ایمانی بدعنوانی کرپشن سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین خوشی کے موقع پہ خرافات سے محفوظ فرما، اور الہ العالمین غم کے موقع پہ ایسے جملوں سے محفوظ فرما جو تجھے پسند نہیں۔ الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے روشن پہلو ہیں جو میں نے بیان کیے، ان میں کوئی کمی تھی تو اسے معاف کر دے، وہ ہماری طرف سے تھی۔ جو خوبی تھی اسے قبول فرما، وہ یقیناً تیری طرف سے تھی۔ آج کے اس درس کو ہماری زندگی کے نکھارنے کا سبب کر دے، ہماری زندگی کے زاویوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ
یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں ان سے دین کا بہت زیادہ کام لیں. اللہ عزت خیر والی محتاجی سے پاک، مسکنت ذلت اور کمزوری سے پاک، قوت طاقت ایمان کی مٹھاس والی زندگیاں نصیب فرما دے. جن کے پاس اپنے کاروبار نہیں ہے اللہ حلال کاروبار عطا فرما. زمین کے وسیع ٹکڑوں سے جن کے پاس مکان نہیں ہے انہیں اپنے مکان عطا فرما دے. الہ العالمین جو انصاف کے لیے در در پھر رہے ہیں انصاف عطا فرما دے. جو بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ اچھے رشتے عطا کر دے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا رب العالمین اپنی خاص رحمت سے جب آخری وقت ہے کلمہ نصیب فرمانا، قبر حشر میں آسانیاں پیدا کرنا، حوض کوثر کے جام نصیب فرمانا. امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جنت الفردوس کے داخلے عطا فرمانا. جتنے دوست و احباب بیٹھے ان کے جو بھی عزیز و اقربا بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے. جو وفات پا کے حالت ایمان میں تیرے پاس پہنچ چکے گناہوں سے صرف نظر کر کے قبروں کو منور فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ازواج محمد وعلی اہل بیت محمد وعلی اصحاب محمد وعلی امت محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو جانتا ہے وہ بھی نصیب فرما دے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولزملائنا ولاصدقائنا ولاحبائنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.